جو کراچی ہے یہ اکانومی کا ہب ہے، روشنیوں کا شہر ہے، اور یہاں سے ساری اکانومی جو ہے چلتی ہے پاکستان کی، بہت عرصے سے اگنور ہو رہا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوا. K4 کا منصوبہ 2002 سے آج دن تک ابھی تک پینڈنگ ہے. چانسلر بھی ہوں تمام سندھ کی یونیورسٹیز کا. تو جب بھی میں اس کانووکیشن کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، مجھے نہیں ملا ابھی تک کوئی جس نے کہا ہو کہ میں کراچی سیٹل ہونا چاہتا ہوں. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair and I welcome you all Sapiens Experience کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. In today's episode we are going to have an amazing guest. Talking about this particular guest, he is known to be the most renowned governor in the history of Pakistan and of course one of the most famous governors as well. ان سے ہم بات کریں گے کچھ ایسے انیشیٹوز تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے he came in limelight. Let's welcome Mr. Kamran Tesori. السلام علیکم گورنر صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک اینڈ آف کورس اٹس اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو ایز ویل. اینڈ ہم آپ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ ان فیکٹ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا نارمل پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے ایفرٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی ول ٹیک یو اے لٹل بیہائنڈ اور ہم بات کریں گے تھوڑا سا کہ آپ گورنر کا یہ جو سفر تھا آف کورس اس کے بارے میں تو کافی لوگوں کو پتہ ہے، بٹ واٹ میڈ یو کم ان پالیٹکس بیسکلی، کیونکہ آپ ایک بزنس مین تھے اور بزنس کافی اچھا چل رہا تھا. سو واٹ میڈ یو سوئچ دس تھنگ پرٹیکولرلی، یا بزنس افیکٹ ہوا اس کی وجہ سے یا کیا؟ بالکل، میں اب احساس کرتا ہوں کہ بزنس تو واقعی افیکٹ ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو سمجھ آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس اسائنمنٹ کو قبول کیا. دیکھیں، بڑے عرصے سے آپ خاص طور پہ اگر کراچی کو دیکھیں، اوور آل پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کراچی ہے یہ اکانومی کا ہب ہے، روشنیوں کا شہر ہے، اور یہاں سے ساری اکانومی جو ہے چلتی ہے پاکستان کی، بہت عرصے سے اگنور ہو رہا ہے. یہاں کی جو پرابلمس ہیں وہ معاشی ہوں اور اس کے بعد پھر معاشرتی بھی ہوں، دونوں بہت زیادہ آگے چلی گئیں. اور پچھلے 10 سالوں سے میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو جب پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی، خالد مقبول بھائی چاہتے تھے کہ جی مجھے گورنر بنائیں، تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ دیکھیں، ہم نے اگر میں یہ آپ کی بات کو مان لیتا ہوں تو پھر ایک آواز ضرور اٹھانی ہے ہم نے اس شہر کے لیے. اور وہ آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں تو وہاں پر بھی یہ بات کر سکتا ہوں، اور اس شہر میں، اس صوبے میں، کہ جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ عوام کی صورت میں ہوں یا صنعت کار ہوں، تاجر برادری ہو، تینوں خوش نہیں ہیں. ورنہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کسی شہر کے لوگ ناراض ہوں تو وہاں کا جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بڑا فلرش کر رہا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن بدقسمتی کہہ لیں اس ملک کی کہ کراچی سے جو ایکسپورٹ ہے وہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 54% ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو EDF فنڈ ہے جس میں سے ایکسپورٹرز کے ہی پیسے جمع ہوتے ہیں، اس میں سے کراچی کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا، حالانکہ بلینس آف روپیز وہاں پڑے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر پچھلے کئی سالوں سے پانی کا ایشو ہے. K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2002 سے پینڈنگ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنے پروجیکٹس پورے پاکستان میں آئے یا کہیں آتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. کراچی K4 کا منصوبہ 2002 سے آج دن تک ابھی تک پینڈنگ ہے. ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب ایک بار پھر آئے، 3-4 دفعہ ان پروجیکٹس کا افتتاح ہو چکا ہے، لیکن امید ہے کہ شاید اس بار جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ بات کرتے ہیں الیکٹرکسٹی کی، تو کراچی جیسے صنعتی شہر میں 2 چیزیں نہیں ہیں. ایک الیکٹرک نہیں ہے جو لوگوں کو بھی ملے، عوام کو بھی اور صنعت کاروں کو بھی، اور ساتھ ساتھ گیس بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں معیشت کا ہب کہلانے والا شہر ہے، اگر وہاں پانی نہ ہو، الیکٹرک نہ ہو، گیس نہ ہو، تو کیسے چلے گا یہ شہر اور کیسے چلے گا پاکستان؟ تو یہ ایشوز نظر میں شروع سے تھے، کیونکہ میں خود ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں.
تو مجھے یہ احساس تھا اور آپ نے خود ایکسپیرینس بھی کی ظاہر دیکھا ہوا بھی ہے کہ کس طرح سے کس وجہ سے اس پاکستان کا بزنس مین اور شہری اور ایک اسٹوڈنٹ کیوں جانا چاہتا ہے پاکستان سے. تو یہی وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج کا صنعت کار چاہتا ہے کہ وہ کسی بیرون ملک جا کے انڈسٹری لگائے, اور کئی لوگ یہاں سے سری لنکا, بنگلہ دیش چلے گئے, انڈسٹریز لگائیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی بھی, کیونکہ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں کانووکیشنز میں, چانسلر بھی ہوں تمام سندھ کی یونیورسٹیز کا, تو جب بھی میں اس کانووکیشن کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے, تو مجھے نہیں ملا ابھی تک کوئی جس نے کہا ہو کہ میں کراچی سیٹل ہونا چاہتا ہوں یا سندھ میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. سارے کہتے ہیں پاکستان سے باہر جانا ہے. تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ احساس تھا کہ جب میں اس منصب پر بیٹھوں تو کم از کم ایسے کام ضرور کروں کہ یہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ نہ جائیں. نا امیدی جو ہے جو لوگوں کے اندر آ گئی ہے, جسے میں نے کہا بھاگنا چاہتے ہیں, اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا, یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسا شعبہ نظر آئے جو کہے کہ نہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. اور جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ خود معاشی اور معاشرتی دونوں بدحالی کا شکار ہیں. مطلب معیشت ڈوب رہی ہے, اور اگر ویسے آپ معاشرتی حساب سے دیکھیں تو سیاسی عدم استحکام ہے. پورے پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں کہ روڈ راستے کس طرح سے ٹوٹے پڑے ہیں, کوئی ایسی فیسلٹی نظر نہیں آتی. پھر جو مین جسے ہم کہتے ہیں ضرورت ہوتی ہے, بنیادی حقوق کا لفظ جسے ہم کہا جاتا ہے, اس میں گیس, پانی, بجلی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیلتھ کے شعبے پہ بات کریں تو اس میں بھی دوہرا معیار ہے. ایک طرف تو اس شہر کی اگر ہم مثال لے لیں تو ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے, آغا خان ہاسپٹل ہے, جہاں ایک ایلیٹ کلاس یا ایک صاحب حیثیت ثروت آدمی علاج کرا سکتا ہے. لیکن میرے باقی شہریوں کے لیے کیا ہے یہاں پہ؟ وہ ہاسپٹلز ہیں جس میں دوائیاں نہیں ہیں, جس میں اگر ایڈمٹ ہو جائے تو وہ ایک رات 2 رات گزارنا مشکل ہوتا ہے. اتنا برا حال ہے ان ہاسپٹلز کا. پھر آپ تعلیمی نصاب کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی دورہ معیار ہے. مطلب ایک شخص جو گرامر اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا سارا کچھ ڈفرینٹ ہے, اور وہ بڑے مزے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے آسائش کے ساتھ. لیکن اسی کے سامنے کراچی میں ایک شیری جناح کالونی ہے, گرامر اسکول, اور وہ آمنے سامنے ہے. جی, وہاں پر جو بچہ ہے وہ بغیر ٹیچر کے ہے, ہفتے میں 1 دن کوئی ٹیچر آ جاتا ہے, بغیر ڈیسک کے ہے, زمین پہ بیٹھتا ہے فلور پہ, نہ اے سی تو دور کی بات, پنکھا بھی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, وہاں لائٹ کٹی ہوئی اسکولوں کی. تو یہ ساری چیزیں نظر میں تھیں اور نظر آ رہی تھیں, اور کوشش یہ کی کہ جب اس منصب پر بیٹھوں تو ان چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی بدلاؤ آنا چاہیے, کوئی چینج آنا چاہیے. اور اسی کی کوشش میں یہ سفر شروع کیا. 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے نوٹیفیکیشن کیا, تو اور بھی ایک دل میں ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مبارک دن پہ مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. اور اسی کچھ نہ کچھ کے سفر میں پہلے دن سے صبح 10 بجے شروع کرتے ہیں اور رات کو روزانہ 4-5 بج جاتے ہیں. کوشش ہے کہ کچھ ایسے کام ضرور کر لیں جو کم از کم جانے کے بعد یاد رہیں اس گورنر ہاؤس کے لوگوں کو بھی, مکینوں کو, اور اس صوبے کے لوگوں کو. ایز آپ نے مینشن کیا کہ یہ جو لفظ گورنر ہے نہ صرف اسلام کے اندر بلکہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے اندر بھی گورنر کا جو یہ ورڈ ہے اور گورنر کی جو پوسٹ ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. اینڈ فار شور اگر ہم بات کریں تو آپ کے اوپر بھی ایک بہت اہم رسپانسبلٹی تو نہیں, رسپانسبلٹیز کہیں گے, جس کے اوپر آپ اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں اور ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے 33 گورنرز جو ہے مس آؤٹ کر رہے تھے, یا مس آؤٹ نہیں کر رہے تھے, شاید توجہ اس وقت نہیں تھی, یا اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے جو اب مسائل لوگوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. کیا چیزیں ہیں جس کو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پچھلے والوں نے اوائڈ کی ہیں کرنے کی, یا ٹھیک نہیں کی, یا انسکسیزفل رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انسکسیزفل رہے. سبھی نے کوشش کی ہوگی اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اچھا کام کیا جائے. لیکن اگر ہم گورنر کے رول کی بات کریں, اور مجھ سے پہلے جو جتنے گورنرز گزرے ہیں, یہاں پر جب میں بھی آیا تھا تو پہلے دن مجھے جو بریفنگ دی گئی تھی تو اس میں یہ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے یہاں, تو انہوں نے کہا کہ جی بس آپ 12:30-1 بجے گورنر ہاؤس کا ٹائم شروع کریں گے میٹنگز کا, اور 1 یا 2 میٹنگز ہوں گی, پھر لنچ ٹائمنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر آپ
تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور پھر ہم 4 بجے گولف کھیلنے کے لیے آپ کو لے چلیں گے. 6 بجے گولف سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور پھر کوئی فائل وغیرہ آئی ہوگی سندھ گورنمنٹ سے، کوئی آرڈیننس یا کوئی اور آپ یونیورسٹی کے چانسلرز ہیں کوئی چیز، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے 2-3 انویٹیشنز ہوں گے جن میں آپ جانا چاہیں یا کچھ لوگوں کو آپ انوائٹ کرنا چاہیں تو وہ بتا دیجیے گا. تو جو گورنر کا رول یہاں رہا ہے وہ صرف اس حد تک تھا کہ آپ بہت کم لوگوں کو ملنا، بہت کم جگہوں پہ جانا، نیشنل ڈیز میں جانا، اس طرح کی چیزیں تھیں، یا یونیورسٹیز کے کانوکیشنز میں چلے جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہم صبح پہلا جو شروع کریں گے وہ 9:30 شروع کریں گے اور 10 بجے تک میں آفس آ جاؤں گا. 9:30 آپ لوگوں نے آنا ہے اور جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اور جن صاحب نے مجھے یہ گولف کی بات کی تھی، میں نے کہا آپ روزانہ جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا آپ بھی روز نہیں جائیں گے. تو یہاں سے ہم نے وہ دن شروع کیا پہلا، اور الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک ہم 17 گھنٹے کے قریب کام کرتے ہیں. اور جو چینج تھا وہ صرف یہ تھا کہ گورنر کا عہدہ عوامی کبھی نہیں رہا. پبلک میں جانا یا پبلک کے ساتھ بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں جانا، ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں کے پاس جانا، یا پھر گورنر ہاؤس کے دروازے کبھی عوام کے لیے نہیں کھلے تھے 75 سالوں میں. تو پھر ہم نے ایک رمضان شریف آیا تو ہم نے پورے دروازے عام عوام کے لیے اوپن کر دیے. آج بھی یہ دروازے کراچی کی تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہر وقت کھلے ہیں کہ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں گورنر ہاؤس آ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے. صرف انہیں اپنی یونیورسٹی یا کالج کا ایڈمٹ کارڈ یا اپنا ایک آئی ڈی دکھانی پروف دینا ہے. لیکن اس رمضان میں یہ ہر عام اور عوام کے لیے کھلا تھا، چاہے وہ ایک سیکورٹی گارڈ ہو یا رکشے والا ہو یا ایک مڈل کلاس کا آدمی ہو یا ایلیٹ کلاس کا آدمی ہو. کیونکہ تمام بزنس مینوں کو بھی میں نے بلایا تھا، تمام کاؤنسل جنرلز بھی آئے اور عوام کے ساتھ ہی بیٹھ کے سب نے افطار کیا. تو یہ پہلے کبھی جو آپ کا سوال تھا کہ کیا چیز ایسی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، تو عوام کے لیے اس گورنر ہاؤس کو کھولا، عوام میں گیا بھی، عوام کو بلایا بھی. اور پھر اس رمضان شریف کے بعد یہ احساس ہوا، کیونکہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس میں شرکت کی، افطار اور ڈنر کیا، تو تقریباً 75,000 سے زیادہ میرے پاس جو اپلیکیشنز تھیں وہ تھیں کہ ہمارے بچوں نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن روزگار نہیں ہے، اس شہر کے اندر نوکریاں نہیں ہیں. اور ایک MBA لڑکا بھی جو ہے وہ 35,000 سے زیادہ نہیں لے پا رہا ہے، یا وہ پھر رات میں رائڈر بن جاتا ہے اور وہ ڈیلیوریز کرتا ہے اپنے میکڈونلڈس، پیزا اور اس طرح کی. تو یہ بڑے دکھ دینے والی بات تھی کہ میرے اس شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اپنی ایجوکیشن 16 سال ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے یا MBA کر لیتا ہے یا جو بھی اپنے پروفیشن سے کرتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے اس شہر میں کوئی ایسی جاب نہیں ہے جو اس کو سیکنڈ ڈے مل جائے. اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو پورے شہر کے چکر لگا کے اپنے جوتے گھسوا کر اور پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جن کے پاس وہ جاب کر رہا ہوتا ہے پھر اس کو اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو میرا یہ بھی دل تھا کہ اس ماں کو میں کیا جواب دوں جس نے 16 سال صرف دعائیں کر کے اور اپنا جس طرح سے اس باپ نے جو اپنے فیملی میں یا اپنے اوپر کوئی خرچہ نہیں کرتا تھا کہ میرا بیٹا یا بیٹی پڑھ جائے، تو 16 سال لگاتا ہے ایک ماں باپ اپنے بچے کے اوپر. اور اس کے بعد اگر وہ بیٹا سیکنڈ ڈے سے اپنا کاروبار یا اپنی جاب شروع کر کے ان کے لیے خوشحالی نہ لا سکے تو 16 سال ان کے ضائع ہو گئے. تو اس وقت پھر ذہن میں یہ آیا کہ کوئی ایسا کام ان بچوں کے لیے کروایا جائے تاکہ یہ اپنے کام سے لگیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو معاشی صورتحال اور معیشت کو دیکھتے ہوئے تو انڈسٹریز اس وقت لگ نہیں رہیں بلکہ بند ہو رہی ہیں جی. اور باقی بھی ایسی فیلڈ نہیں تھی جس میں یہ بات کی جا سکے کہ کم از کم 50,000 نوجوان بچے بچیوں کو تو ہم کہیں نہ کہیں نوکریوں پہ لگوائیں اور پھر یہ پروسیس چلتا رہے ہر سال. تو اس کے لیے جو چیز ذہن میں آئی اور جو مجھے معلومات ملی وہ تھے کہ ہم دنیا میں اب فیوچر جو ہے وہ IT کا ہے اور ان کو IT کے کورسز کرائے جائیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. جب یہ ذہن میں آئی بات، ان اپلیکیشنز کو دیکھ کے جو 75,000 مجھے وہاں پہ ملی اس افطار ڈنر کے پروگرامز میں، لوگ ہاتھ میں لا کے دیتے تھے
لوگ کھڑے ہوتے تھے ہمارے اسٹاف ان کو دے دیتے تھے, گیٹ پہ دیتے تھے. تو آئی ٹی کی طرف جب ذہن گیا تو پھر میں نے اس کی معلومات شروع کی, ساری چیزیں کی جو یہاں پہ کورسز کروائے جا رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا. پھر یہاں پر جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان لوگوں کو سب کو میں نے بلایا, جس میں بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی جس میں سسٹم والے ہیں, آصف پیر اور باقی شہزاد صاحب, ان لوگوں کو. اچھا, ایز یو ہیو مینشنڈ کہ آپ کے پاس کافی اپلیکیشنز بھی آئیں اور رمضان کے اندر یہ چیز اسٹارٹ ہوئی. ہم نے دیکھا ہے کہ یو آر مینلی ٹاکنگ اباؤٹ آئی ٹی میں بھی آپ جو بالکل ابھی ٹرینڈنگ جو اس وقت سافٹ ویئر ہیں یا ٹرینڈنگ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہو, چاہے وہ Web3 ہے, اے آئی ہے یا میٹاورس ہے. اس کے اوپر آپ نے کچھ کورسز بھی گورنر ہاؤس میں اسٹارٹ کروا چکے ہیں ان ٹرمز آف کہ وہاں پہ آپ کے پاس اپلیکیشنز آنی شروع ہوئی ہیں. ٹیل اس اباؤٹ دس, ہاؤ یو کیم اپ ود دس آئیڈیا, کیونکہ گورنمنٹ پوزیشن پہ اس وقت جو لوگ بھی موجود ہیں ایدر دے آر ان اویئر اباؤٹ دیز تھنگس, یا اگر وہ اویئر ہیں تو اتنا کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اینڈ ہاؤ ڈو یو کیم اپ ود دس تھنگ؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کام اگر کیا جائے تو اسے بڑا غور فکر اور باریک بینی سے کروایا جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان 50,000 بچوں کو یا 1,00,000 نوجوان بچوں کو ہم گورنر ہاؤس میں بلا لیں اور وہ کورسز کروا دیں جو کرنے کے بعد وہ پھر بے روزگار ہوں. کیونکہ ہماری تو جو یونیورسٹیز ہیں یا جو کالجز ہیں ہر سال 25 لاکھ نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں بے روزگار کروا دیتی ہیں ان کی تعلیم کمپلیٹ کرا کے, اس کے بعد بھی بے روزگار گھوم رہے. تو جو آئیڈیا آپ کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ جب یہ شروع کرنے کی بات آئی تھی تو مجھے یہ احساس تھا کہ اگر یہ سارے بچے آئی ٹی کورسز کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا کیا ہوگا, ان کو کہاں جابس ملیں گی. اور ابھی تو چلیں ان کو کچھ نہیں پتہ, لیکن جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس کورس کو 1 سال لگا کے کمپلیٹ کرے اور پھر بھی اس کو کوئی کام نہ ملے تو اور فرسٹریشن آتی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز تھے ان کے سارے جو مین جو اس میں جنہوں نے بڑی ترقی کی, جیسے سسٹم والے ہیں آصف پیر, شہزاد صاحب, ان سب کو بلایا اور فردن بھی بلایا اور ایک ساتھ بھی بلایا. اور ان کی جو ایسوسیشن ہے پاشا, اس کے بھی لوگوں کو میں نے یہاں شہزاد صاحب ہیں وہ آئے, ان سب سے بیٹھ کر یہ پوچھا سب سے پہلے کہ اس وقت آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ میں یو ایس گیا, وہاں جو ایک ورجینیا اسٹیٹ ہے وہاں میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں جو اس آئی ٹی فیلڈ کے ساتھ جن کا تعلق ہے, وہ وہاں کام کریں, بڑے سکسیزفل ہیں. تو ان سے بھی جا کے ساری میں نے معلومات جو ہے انفارمیشن گیدر کی, وہاں کی کمپنیز سے ملا, اور پھر یہاں کے لوگوں کو بٹھا کے یہ احساس تو ہوا کہ ہم شاید ابھی ویب 1 سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں اور دنیا ویب 3 پر جا رہی ہے. اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اور دنیا کنورٹ ہو رہی ہے اس کی طرف. اور صرف میٹاورس ہی نہیں بلکہ ہم بلاک چین جو ہے وہ اس وقت دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے اور ہم ہر چیز کے بلاک بن رہے ہیں. ہمیں ابھی تک ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کو ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے جس میں جو امپلائمنٹ جنریٹ بھی کرے گی. ہاں, اچھا پھر ٹارگیٹ سامنے میرے یہ تھا کہ اگر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, اگر اس کا $152 بلین کا ایکسپورٹ ہے اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی کوئی بھی 10 بلین کنٹریبیوٹ کسی نہ کسی طرح کر رہی ہیں ڈالرز کا ان کا ایکسپورٹ ہے, تو ہم نے تو صرف اس مارکیٹ میں سے اپنا شیئر لینا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب شیئر موجود ہے, پوٹینشیل موجود ہے, صرف ہمارے پاس وہ پالش لوگ نہیں ہیں جو وہاں آگے جا کے وہ حصہ اپنا حاصل کر سکیں. تو اس لیے سلیکٹ کیا گیا یہ کہ ویب 3 پر جائیں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جائیں گے, بلاک چین کی بات کریں گے, میٹاورس کی کریں گے. تو یہ سارا کچھ رکھا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پورا ٹیسٹ پیپر بھی بنائیں گے, اسے میں اپروو کراؤں گا ان جو سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگوں سے. فیکلٹی بڑا ایک ایشو تھا کہ جی یہاں جو ابھی لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ بھی اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور میٹاورس کو یہاں ایجوکیٹ کر سکیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ان سے پڑھنے آ رہے ہیں. وہاں بھی ایشوز تھا, بہت کم لوگ مجھے اس میں ملے. سر ضیاء کا ایک نام میرے پاس آیا کہ وہ بڑے زبردست ہیں, ہمارے دانیال صاحب ہیں, لیکن پھر اس کو بھی میں نے وسیع کیا اور کچھ ایسے ٹیچرز کے ساتھ بات کی گئی جو آن لائن ہمارے یہاں موجود ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, اور کچھ ٹیچرز ہم باہر سے بھی بلا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو مزید ٹریننگ دے سکیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے اور ہیں کہ یہاں گورنر ہاؤس کے اندر یہ سب سے پہلے یہ بات آئی کہ جی 50,000 لوگوں کو کیسے ہم
اکوموڈیٹ کریں، کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. تو 1000 لوگوں کے لیے ہم نے ایئر کنڈیشن مارکیز گورنر ہاؤس میں لگا دی. 400 کے قریب جو ہے وہ جو لیب تھی کمپیوٹر لیب وہ یہاں پر لگ گئی. باقی سارے انتظامات ہو گئے. ویب سائٹ جو ہم نے اس کے لیے بنائی تھی www.governorsint.com اس پر تقریباً میرے خیال سے پچھلے ہفتے کی اگر ہم بات کر لیں اس وقت تک 5.5 لاکھ لوگ اس پہ رجسٹر ہو چکے تھے. انکریڈبل. اور مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ ہم نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی اس کی, کہیں ہم نے کوئی ایسی بڑی چیز نہیں کی جس سے ہمیں یہ ٹیلی ویژن کمرشلز، ایڈ کچھ بھی نہیں, کیمپینز، کوئی اخبار میں نہیں, کسی ٹی وی پہ نہیں, کچھ بینرز وغیرہ بھی ہم نے ریسنٹلی لگائے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فگرز بہت بڑھے گا. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہیں سارے لوگوں کے ٹیسٹ گورنر ہاؤس میں کروانے ہیں. اسٹارٹ ہو گیا ہے سارا کام, اس کے اوپر کلاسز کی بھی پریکٹس شروع ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1 سال یا 6 مہینے بھی ان بچوں نے اگر محنت کر لی اور دل لگا کے کوئی کلاس مس نہیں کرتے تو یہ میں گارنٹی کرتا ہوں جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے کہ 6 مہینے میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور سال بھر میں تو اس پوزیشن پہ ہوگا کہ وہ ہر مہینے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے 15 سے 20 لاکھ روپے کما سکتا ہے. اور اگر وہ باہر بھی کام کرے گا یا اس کو فری لانسنگ کرے گا، اس کے پاس کام ہوگا تو $1,00,000 سے بھی زیادہ وہ کما سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک کویشچن آپ سے یہ بھی یہاں پہ بنتا ہے کہ دا پیپل ہو آر واچنگ اینڈ لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, ایک سملر پروجیکٹ لانچ کیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی. تو جو لوگ اس پروجیکٹ سے فیملیئر ہیں اور خاص طور سے جو آئی ٹی کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور جاننا چاہیں گے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کے اندر. اور جو کینوس کی اگر ہم بات کریں تو کون سا کینوس کتنا بڑا ہے. لائک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آف کورس ایک اسٹریچر ہے, انہوں نے کوئی چیز لانچ کی تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو یا کچھ ایسے فلاس تھے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جو آپ نے لانچ کیا تو یہ اس سے ڈفرینٹ تھا اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات اور اچھی بات یہ ہے جو میں پریزیڈنٹ صاحب کی تعریف کروں گا اس میں کہ یہ آئیڈیا انہیں آیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور پریزیڈنٹ انیشیٹو کے تحت یہ ہوا بھی. لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں کیا کمی رہ گئی تھی. ایک تو وہ کورسز جو تھے وہ پاکستان کے لیے تو مناسب ہیں لیکن باہر ان کی کوئی وہ نہیں تھی ڈیمانڈ. دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ضرور اس کو انیشیٹو لیا لیکن اس کو اس طرح سے مانیٹر نہیں کر سکے شاید. اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتا اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو مانیٹر کرتے تو میں سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ اس میں بہتری آ سکتی تھی. اس کا فرق یہ ہے کہ یہ گورنر ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے. انہوں نے کچھ فیس رکھی تھی, یہ بالکل فری ہے, 100% فری ہے, اس میں کوئی فیس چارج نہیں ہو رہی. سیکنڈلی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ویب سائٹ ہم نے بنائی اس پر جو ڈیٹا آیا وہ بھی یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا پروگرام تھا اس میں 2 سالوں میں آئی تھنک 94,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, رجسٹریشن کرائی. اس کی جب ویب سائٹ ہم نے ڈالی ہے پبلک کے لیے تو اس پہ 4 دن کے اندر وہ 4 لاکھ سے زیادہ کراس کر گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کیوں کر گیا اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ویب 3 کی ہم نے بات کی, اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ہم گورنر ہاؤس کے اندر کروائیں گے اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا. تو اس میں پبلک کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے جی. اور آئیڈیا پریزیڈنٹ صاحب کا بھی بہت اچھا تھا. ظاہر انیشیٹو پہلا انہوں نے ہی لیا, ہم تو اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں ایسے آئیڈیاز لے کر آئے جس سے عام عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح اتنا آسان بنائیں کہ لوگ آئیں اس گورنر ہاؤس کے اندر کلاسز اٹینڈ کریں اور پھر سیکھیں. میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ محنت تو کرنی پڑے گی ضرور. اگر محنت سے گھبرائے یا 2-4 کلاسوں کے بعد آنا چھوڑ دیا کنسسٹنسی آف کورس نہیں ہوگی تو پھر وہ 15 سے 20 لاکھ بھی نہیں آ سکے گا اور $1,00,000 بھی نہیں آ سکے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل کی ہم بات کر رہے ہیں, میٹاورس کی ہم نے بات کی, تو ایک تھوڑے سے ایک اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی.
ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو ور ٹریولنگ، آئی گیس آپ پاکستان میں نہیں تھے، تو آپ کا ایک اور انیشیٹو تھا جس میں آپ نے جو ہے ایک بیل لگائی تھی گورنر ہاؤس کے باہر، اینڈ اس کے اوپر کافی ٹرولنگ ہوئی تھی اس وقت میں، جبکہ وہ ایک کانسیپٹ بہت یونیک تھا، ڈفرینٹ تھا. اینڈ یوزلی ہم نے اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ہم نے فلمز اور ڈراماز میں دیکھے ہیں، لیکن اس میں جو ہے لوگوں نے ویڈیو وہ وائرل ہوئی تھی جس میں کوئی بجا رہا تھا وہ بیل، لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا اندر گورنر ہاؤس کی طرف سے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، ان سم شارٹ کامنٹس، کیا کہیں گے اس بیل اور اس کنٹروورسی کے بارے میں؟ دیکھیں، میں تو کسی اس میں جاتا ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں. ایک نیک نیتی سے ایک چیز کی اور اس کا پرپز یہی تھا صرف کہ لوگوں کی ایکسیس آسان ہو جائے. اگین میں بتاؤں گا، رمضان میں جس طرح 75,000 لوگوں نے ہمیں اپلیکیشن جاب کے لیے دی، تو اس میں بہت سارے لوگ آ کے کہتے تھے کہ میرا ایشو ہے پولیس کے ساتھ، میرا ایشو ہے گھر پہ قبضہ ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں ان سے کہتا تھا اچھا آپ کل آ جائیے گا اور 4 بجے آ کے ہمارے آفس میں فلاں بندے سے مل لیں. لیکن وہ پھر اتفاقاً دوسرے تیسرے رمضان کو پھر وہ افطار کے ٹائم پہ بندہ مل جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا مجھے آنے ہی نہیں دیا، میں آیا تھا تو مجھے کسی نے انٹرٹین نہیں کیا. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن لوگ اس وقت تو میرے ساتھ جو اسٹاف کھڑا ہوتا ہے وہ ضرور بات کرتا ہے، لیکن پیچھے لوگوں کو نہیں کوئی پوچھتا. جی، اس بات کو لے کر ہم نے یہ کیا کہ یہ بیل باہر لگا دی اور رات 12 سے صبح 8 بجے تک ہم نے اس کا ٹائم رکھا. اور کسی کو بھی پورے صوبے میں یا کہیں بھی کسی بھی پاکستان میں رہنے والے شخص ہو، کوئی ایمرجنسی ہو ہیلتھ کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تو وہ آ کے یہ بیل بجا سکتا ہے. میں خود 3 بجے روزانہ وہاں باہر موجود ہوتا ہوں. اصل میں جو تنقید کی گئی، جو آپ نے بات کی، ٹرولنگ کی گئی یا بات ہوئی، اصل میں وہ جو صاحب آئے تھے وہ دن میں 3 بجے آ کے یا 12 بجے آ کے بجا رہے تھے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ رات 12 سے صبح 8 بجے تک ہے. اوکے. اور کانسیپٹ یہ تھا کہ دن میں تو سبھی لوگ ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں مدد کے لیے، لیکن 12 سے صبح 8 تک ایک ایسا ٹائم ہے جب لوگ نہیں ملتے. تو مقصد اس کا بھی یہی ہے. آج تقریباً روزانہ 200-300 فیملیز آتی ہیں اور ہم ہنگامی بنیادوں پہ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. 80% لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں وہاں. تو یہ تھا اس کا اصل کانسیپٹ. اچھا، انلیگل امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو گلوبلی یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ بھی دیتی ہے اکانومی کو، اور اس سے بہت زیادہ جو لوکل لوگ ہیں وہ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹاکنگ اباؤٹ انلیگل امیگریشن، صرف اگر ہم بات کریں سندھ میں اور پرٹیکولرلی کراچی کے بارے میں، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز سے لوگ اکثر مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آئی گیس جو لوکل لوگ ہیں وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. تو بینگ اے گورنر، اس کے اوپر آپ کے کوئی انیشیٹوز ابھی تک ہیں یا آپ کو ابھی تک کوئی بریفنگز ملی ہے کہ اس کو کس طرح روکا جائے یا روکا نہیں جا سکتا، تو ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے جس طرح یہاں کے سٹیزنس کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس ریسورسز کافی لمیٹڈ ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں، انلیگل امیگرینٹ کا ایشو بہت زیادہ کراچی میں اس لیے ہے کہ یہاں اس سے جڑی جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائم. اور پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بات لوگ جو کرتے ہیں جب میں عوام میں جاتا ہوں تو وہ اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ جہاں بے روزگاری ہے وہیں یہ انلیگل امیگرینٹ ہے. اور میں نے کئی بار یہ خط لکھے ہیں وزارت داخلہ کو اور صوبے میں بھی کہ دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ اس کا بارڈر تو کہیں نہیں لگتا. یہ جہاں سے آتے ہیں اصل تو وہاں پر ایسا ہمارا نظام ہونا چاہیے کہ یہ وہاں بارڈر کراس ہی نہ کر سکیں. اور جب ایک بار اندر بھی آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں یہ پوری ٹریولنگ کر کے پھر یہ کراچی پہنچتے ہیں. اور اس میں ہمیں بڑا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے کئی چیزیں اس شہر کی خراب ہو رہی ہیں. پہلے بھی میں نے خط لکھے ہیں، بات بھی کی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے. میری یہ کوشش ہوگی کہ اسے کہیں نہ کہیں رکنا ضرور چاہیے، کیونکہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کوئی شخص موبائل چھین کے بھاگ جاتا ہے یا کسی کو جان سے مار دیتا ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کا رہنے والا ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیسے اس کے اوپر لاز اپلائی کس طرح ہوں گے، یہ بھی ایک ساتھ ہم فیکٹ اس ہے. کو اگر وہ بھاگ گیا ہے تو اس کو کیسے پکڑیں گے جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو یہ ایشوز تو ہیں اور اس پر میں بالکل بات کر رہا ہوں، آواز بھی اٹھا رہا ہوں اور کچھ حد تک کمی بھی آئی ہے. آگے دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. مقامی لوگوں کی بات کریں تو سائیکلون ریسنٹلی پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے بھی ساحلی سمندر سے ٹکرایا تھا سائیکلون، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوا.
پریپریشنز تھیں گورنمنٹ آف سندھ کی اینڈ پرٹیکولرلی آپ کے انڈر جو یہ چیزیں چل رہی نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش تو سبھی نے کی. طوفان نہیں آیا، امپیکٹ نہیں آیا، سائیکلون نہیں پہنچا، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ جو 5 دن لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، جو چھوٹے چھوٹے ماہی گیر جسے ہم کہتے ہیں ڈیلی ویجز پہ بھی جو کام کر رہے تھے لوگ، سمندر میں جاتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، یا وہاں جو اونٹ سوار لوگوں کو سواریاں کراتے ہیں، گھوڑ سواری والے، باقی ڈفرینٹ جو لوگوں کی کھانے پینے کی چیزیں جو ساحلی پٹی پہ تفریح کرنے جاتے ہیں، یا وہ لوگ رہتے ہیں وہاں، اور وہ ایک بڑی تعداد ہے. جہاں بدین میں ساحلی پٹی پہ لوگ رہ رہے ہیں، ٹھٹا میں رہ رہے ہیں، سجاول میں رہ رہے ہیں، وہیں کراچی میں بھی ابراہیم حیدری، سینسپیٹس اور مبارک ولیج جیسی جگہوں پر ہزاروں لوگوں کو 5 دن کے لیے 144 لگا کے سمندر میں جانے سے بند کر دیا گیا تھا، اور پبلک کو بھی وہاں ان پٹیوں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ضرور کیا اور اس میں انٹرسٹ بھی لیا، لیکن ہم نے بھی ایک کوشش کی کہ مجھے یہ احساس تھا کہ ان کی زندگی میں تو طوفان آ چکا ہے. تو لگ بھگ ہم نے بدین، سجاول اور سندھ کی ساحلی پٹی اور کراچی کی ساحلی پٹی پہ روزانہ ہمارے پاس سے 30,000 لوگوں کا 5 دن تک ہم نے کھانے کا انتظام کیا. اور میں خود لے کر گیا کھانا تو خیر بہت سارے لوگ کھلا بھی رہے تھے، کھلاتے ہیں، لیکن میں مبارک ولیج، سینسپیٹس، ابراہیم حیدری، چشمہ کوٹ سب جگہوں پر خود گیا. اور جو کہ ریموٹ ایریاز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جی، اور یہاں سے 60 کلومیٹر دور مبارک ولیج تھا، وہاں بھی خود گیا. اور 5 دن تک ہماری وہاں ٹینٹ لگا رہا، جس میں لوگوں کو وعدے کے مطابق میں نے کیا تھا. اور اب انشاءاللہ ان کے لیے ہم راشن کی ایک ڈرائیو بھی شروع کر رہے ہیں، جو اب ان کو 1 مہینے کا راشن 5 لوگوں کا وہ بھی ملے گا. تو کوشش یہی ہے. اور بحیثیت گورنر، دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ ایگزیکٹو پاور ہوں یا نہ ہو، لیکن گورنر اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور جو آئین ہے اسی کے حساب سے سارے ادارے اور صوبہ چلتا ہے یا ملک چلتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ہر اس چیز پر نظر بھی رکھوں اور پوچھ گچھ بھی کروں جہاں لوگوں تک انصاف نہیں پہنچ رہا، عوام کو چیزیں نہیں پہنچ رہی. اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے جیسے مینشن کیا اباؤٹ دا راشن کارڈ ڈرائیو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈرائیو ہے. اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یوزلی NGOs یا پرائیویٹلی لوگ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا کسی قسم کا نہیں ہوتا. ڈیٹا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ناؤ ڈیز. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں راشن، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں تک پہنچ گیا راشن، کچھ لوگوں کو ڈبل مل گیا. اس کے اوپر کیا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کے پاس ایسی کیا ٹیکنیک ہے یا آپ کون سی ایسی چیز اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے سسٹمیٹکلی کام ہو، ایک ہیف ایسڈ وے میں نہیں ہو کہ کوئی بھی آیا اس کو راشن دے دیا، یا وہ بھی کہیں بازار میں بکتا ہوا آپ کو نظر آئے، جس طرح کووڈ کے ٹائم پہ اکثر ہوا تھا کہ لوگوں تک وہ ٹرکس جو تھے جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے بھیجے، نہ صرف یہاں پہ بھی تھے اور سامان پھر بھی نہیں پہنچا تھا لوگوں تک. کیسے مانیٹر کریں گے؟ دیکھیں، سب سے بات بڑی تو میں بتا دوں کہ جو رمضان میں 3 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا، یا ابھی 30,000 لوگوں کو روزانہ ہم نے یہاں کھانا بھجوایا، یا IT پروگرام کی بات کر لیں جو ہم کر رہے ہیں، 50,000 نوجوان بچوں کو یہاں مکمل فری ایجوکیشن دیں گے IT کے کورسز کی. ان سارے پروجیکٹس میں 1 روپیہ بھی نہ تو گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، اور نہ ہی گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ ہے. یہ سارا کچھ میں ذاتی حیثیت میں اور اپنے کچھ چند دوستوں کے ساتھ مل کے، جو مخیر حضرات جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں. تو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں یا کوئی آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہو، تو پھر آپ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے بڑے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جہاں مارکیٹ سے یہ بات آ رہی ہو کہ جی یہ بک گیا ہے راشن یا کوئی اور بھی چیز. تو سب سے پہلے تو یہ، کیونکہ اس میں کوئی فنڈنگ ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے، تو اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مارکیٹ میں بک جائے. لیکن اس چیز کو بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اس کا ڈیٹا سب سے پہلے لیا. اور ایک جس طرح میں نے کہا کہ 4.5-5 لاکھ لوگ ہمارے ویب سائٹ پر آئے، اسی طرح طاقتور پاکستان کا نام دیا گیا اس ڈرائیو کو، اور اس میں ابھی تک 17.5 لاکھ لوگ ویب سائٹ پہ اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اس کے بعد بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک کارڈ بنایا ہے جسے راشن کارڈ آپ کہہ لیں. اس کی ڈسٹریبیوشن ہم علاقوں میں جا کے کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ریموٹ ایریاز ہیں، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ بہت غربت ہے اور بہت زیادہ
ایسے لوگ جو 25,000 اور 20,000 روپے تک کماتے ہیں، سب سے پہلے ان علاقوں میں ان UCs میں جا کے ہم اس کی رجسٹریشن کریں گے اور ان کو وہ کارڈ دے دیا جائے گا۔ اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ گورنر ہاؤس سے آ کے کسی وقت بھی لے سکتا ہے، پہلا آپشن، اس کو جب آئے گا 24 گھنٹے گیٹ پہ وہ کارڈ دکھائے گا اور اس میں وہ راشن پیکٹ جو 27 kg کا ہے اور 5 لوگوں کے لیے 1 مہینے کا راشن ہے، بالکل مفت، کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن پر اپلائی کر سکتا ہے تو ہم تھرو کوریئر سروس بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ واو، اچھا، اب یہ کارڈ والا سسٹم ایسے رکھا ہے کہ جو یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو کوریئر کے تھرو ہم بھیجیں گے، یہ ایک عام آدمی جس کے پاس اینڈرائڈ فون نہ ہو، اس کے لیے ایک ایپ کے اندر رجسٹریشن کرانا اور اس میں اپنے آپ کو انرول کرانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آسان یہ بھی ہے کہ ہم اس علاقے میں جا کے گھروں تک رسائی رکھ کے ان کو وہ کارڈ دیں اور وہ آ کے گورنر ہاؤس سے آ کے راشن لے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اور زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں آنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم یہ کریں گے کہ 15 دن کے اندر یا 20 دن میں اس ایریا میں جا کے کسی شادی لان میں یا کوئی ایک اوپن جگہ پہ ٹینٹ لگا کے جن کے پاس کارڈ پہلے سے ہوگا وہ لوگ اس میں آ جائیں گے اور پھر وہیں پر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو تینوں آپشنز رکھیں، اور یہ اسی لیے رکھیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن ٹرانسپیرنٹ ہو، ایک خاندان کو ایک ملے، کیونکہ 5 لوگوں کا ہے، کوئی ڈبلنگ نہ ہو، کوئی لے جا کے بیچے نہیں۔ اور میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، اور خود مانیٹرنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈیلی رپورٹ، جس طرح جو بیل لگائیے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس ڈیلی رپورٹ آتی ہے، کتنے لوگ آئے، کس کام کے لیے آئے، ان کو کتنے ان کے کام ہو گئے، کتنوں کے نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے IT کا، اس راشن کا اور بیل کا، تو آپ یقین جانیے کہ صرف اور صرف نیت یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح چیز پہنچ سکے اور صحیح لوگ ہی آ کے یہاں IT کورس کر سکے جو مجبور ہیں۔ اب اس حد تک ہم نے ڈیٹا لیا ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ سرکاری ہاسپٹلز میں جا کے ڈیلیوریز کراتی ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو ڈیلیوری افورڈ نہیں کر سکتا، تو جب اگر 5 دن وہ ہاسپٹل میں ہوگی، اس کا ہسبینڈ بھی وہاں ہوگا، تو پیچھے بچے کیسے گھر کا گزارا کریں گے جو ڈیلی ویجرز ہیں۔ تو وہاں کا ڈیٹا ہم نے لیا مختلف ہاسپٹل سے، جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں جن کے گھر توڑے گئے ہیں اور ان کو ابھی تک گھر نہیں دیے گئے، ان لوگوں کا ڈیٹا لیا ہے، وہ آسانی سے مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں مختلف ڈیٹا کلیکٹ ہوئے ہیں جس میں بہت ہی غریب لوگ ہیں، جس میں آپ وہاں سے ڈیٹا لے سکا میں، جب یہ پولیو کی مہم چلائی گئی تھی وہاں سے ہمیں ڈیٹا ملا۔ تو الحمدللہ جو ڈیٹا ہاتھ میں ہے اور جو ہم جا کے جن ایریاز کے اندر کارڈ دیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا، اور مستحق لوگوں تک پہنچانا وہ کام ہے، اور اس کو مانیٹر کرنا میرا کام ہے۔ اچھا، دس از سم تھنگ ویری امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم، اور خاص طور سے جو مانیٹرنگ والی بات ہے، اسکروٹنی اینڈ مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ اس طرح کی چیزوں کے اندر۔ ریسنٹلی بقرعید گزری ہے، اینڈ بقرعید میں ایک بار پھر جس طرح ہر فیسٹیو اوکیزن پہ آپ کی کوئی نہ کوئی چیز وائرل ہوتی ہے، اس دفعہ آپ کے جو ہے اراؤنڈ 100 کیمل جو ہیں اور ان کا جو قربانی تھی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی۔ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ نمبر انیشیٹ کرنے جو 100 اونٹ تھے، اور گورنر ہاؤس کے اندر یہ جو پوری ایک اہتمام کیا گیا قربانی کا، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو خود سے آیا یا آپ کے ساتھ کوئی ٹیم تھی ساتھ میں جس نے کہا کہ یہ چیز کرنی چاہیے اب اسپیسیفکلی بقرعید؟ دیکھیں، ایک تو نہ میرے پاس سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، وہ میں بڑے عرصے سے سارے دوست کہتے ہیں کوئی ٹیم بنا لیں۔ دیکھیں، بات صرف ان سے ہے کہ ٹیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹیم آپ کو ضرور امپلیمنٹ کرانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ، لیکن یہ سب نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کیا آپ بتائیے یہ چیز کسی سے چھپی ہے کہ اس وقت اتنی مہنگائی ہے کہ جو ایک شخص 50,000 روپے کی قربانی کر لیتا تھا، کیا وہ اب 1.5 لاکھ کی قربانی کرے گا؟ اور آج جو حالات معاشی طور پر ہیں، تو وہ لوگ جو قربانی کرتے بھی تھے وہ اس بار قربانی نہیں کر پا رہے۔ تو اگر وہ ایک بڑا طبقہ بیچ میں سے نکال دیں کہ جو قربانی کرتا تھا پچھلے سال تک، وہ اس بار نہیں کر رہا تھا، اور وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے، حصے ڈالتے ہیں، وہ بھی حصہ نہیں ڈال پائے، تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ تھا کہ میں آج اس طرح کا کوئی چیز کر لوں کہ گورنر ہاؤس سے کم از کم 5 kg کا ہم نے پیکٹ بنایا تھا، وہ ہر ایک کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، اور 100 کیملز ہی نہیں بلکہ ہم نے 15 بڑے جانور جس میں گائیں اور بیل بھی شامل تھے،
اور تقریباً کوئی 50 کے قریب جو بکرے ہیں اور وہ بھی ہم نے اس بار قربانی کی. اور یہ سارا گوشت ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا, ان تک یہ کوشش کی کہ وہ آئیں اور ان کو مل جائے, اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو ہم نے بھجوایا بھی ہے تاکہ ان ایریاز میں جہاں بیچارے بہت دور ہیں, اس شہر کے سے بھی دور ہیں, اور ایسی آبادیاں جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے, یا وہ لوگ آج کے حالات میں پیٹرول خرچ کر کے نہیں آ سکتے لینے گورنر ہاؤس. تو مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس بار اس بڑی عید کے اوپر جو لوگ قربانی نہیں کر سکے, کیونکہ اور جو لوگ قربانی کر رہے تھے, میں نے اس وقت یہ ضرور کہا سب سے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس بار اور بڑھا دیں قربانیاں, اور اپنے جو وہ رشتہ دار جو پچھلی بار قربانی کرتے تھے وہ نہیں کر پائے, ان کے یہاں گوشت کے بجائے خود ان کو بکرا یا گائیں وہ بھجوا دیں, تاکہ وہ لوگ بھی جو اس فریضے میں شامل نہیں ہو پا رہے تھے وہ بھی ہوں, اور ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں کہ ہمارے یہاں بھی قربانی ہوئی. تو بیسکلی مین مقصد اس کا یہی تھا. اچھا, راشن کارڈ کی ہم جو بات کر رہے تھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور انیشیٹو بھی ہے. آئی ایم ناٹ کلیئر کہ اف دس از پرٹیکولرلی ٹرو یا نہیں, یا پارشل صحیح ہے یہ بات. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کوئی اور بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کوئی آپ انیشیٹو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, یا آلریڈی شروع ہو چکا ہے کام اس کے اوپر؟ نہیں, آپ کی بات انفارمیشن ٹھیک ہے. جہاں ہم راشن کارڈ بنا کے دے رہے ہیں, وہیں جو سب سے بڑا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہیلتھ کے اوپر بھی یہاں بڑے لوگ پریشان ہیں, ہیلتھ ایشو کے اوپر. ایک طرف تو آغا خان ہے, ایک طرف ساؤتھ سٹی ہے, لیکن ایک ایسا شخص جو اپنی مڈل کلاس بھی ہو, وہ بیچارہ چلا جاتا ہے جو اس کے ایریا میں کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے, اور وہ جیسے ہی وہاں جا کے اپنے کسی عزیز کو ایڈمٹ کراتا ہے, جی, صبح ہی اس کو یا رات ہی کو ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے کہ جی 40,000 بل ہو گیا ہے, اور 3-4 دن اگر وہ بندہ رکھے تو وہ 5 لاکھ 4 لاکھ پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہ بیچارہ لوگوں سے ادھار مانگتا رہتا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر ہی ہم ایک انشورنس ہیلتھ کارڈ ایشو کر رہے ہیں, جس کی لمٹ 5 لاکھ تک کی ہوگی, اور جو 25,000 30,000 یا 35,000 یا 50,000 روپے شہر میں کماتا ہے اس کو یہ کارڈ ہم دیں گے بالکل فری. اس کو کوئی پیمنٹ انشورنس کمپنی کو نہیں کرنی. اس کی جو منتھلی جو انشورنس کمپنی کی فی ہوگی اس کو ہم اسپانسر کرائیں گے ملٹی نیشنل کمپنی سے, اور کچھ ایسے مخیر حضرات سے جو اس میں ان کی بہاف پہ منتھلی پیمنٹ کریں گے. لیکن ایک شخص جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا 5 لاکھ تک کا, وہ آغا خان میں جا کے بھی علاج کرا سکے. تھینک یو سو مچ گورنر صاحب ونس اگین فار بینگ آن دس شو. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ دس واز دا اینڈ آف دا ایپیسوڈ آف سیپینز ایکسپیرینس. آئی ول سی یو ان اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دس پوڈ کاسٹ سیریز. ٹل دین, ٹیک کیئر.